السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ اور پارٹ نمبر ہم پڑھیں گے 85، چونکہ تیمم کا بیان چل رہا ہے، تیمم کے مسائل، ٹھیک ہے۔ اسی میں مسئلہ نمبر 55 ہے نا، 55 دیکھیں یہاں سے، نتنوں کے اندر مسح کرنا کچھ درکار نہیں، یعنی جو ناک کے نتن ہے ان کے اندر مسح نہیں کرے گے، ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 56، ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، یعنی وہ دب گیا، ٹھیک ہے، اور وہ باقی رہ گیا مسح ہونے سے، تیمم نہ ہوا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لی جب بھی تیمم نہ ہوگا، ہے نا۔ اس طرح مسئلہ نمبر 57، مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو اٹھا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے، بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں، یعنی بالوں کو ہٹانا پڑے گا، یعنی سائڈ کر کے۔ اس طرح تیسرا جو تیمم کا جو فرض تھا وہ ہے دونوں ہاتھ کا کونیوں سمیت مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہ خیال رہے کہ ذرہ برابر باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہ ہوگا، ہے نا، یعنی کمپلیٹ مسح کرنا پڑے گا۔ دیکھ آگے مسئلہ نمبر 58، انگوٹھی چھلے پہنے ہو تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہو سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے یعنی چمڑی کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائے، اس کی احتیاط وضو سے بڑھ کر ہے، یعنی جتنی احتیاط وضو میں نہیں اس سے زیادہ تیمم میں ہمیں دھیان رکھنا ہے نا۔ مسئلہ نمبر 59، تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 60، ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا، تیمم نہ ہوا۔ ہاں، اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسح کیا اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا اور ایک ہاتھ جو بیچ رہا اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسح کر لیا تو ہو گیا، مگر خلاف سنت ہے، یعنی سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الگ سے ہاتھ مارنے پڑے گی مسح کرنے کے لیے زمین پر، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 61، جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پونچے سے کٹا ہو تو کوہنیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے، اور اگر کوہنیوں سے اوپر تک کٹ گیا تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ گیا ہے مسح کر لے تو بہتر ہے نا۔ مسئلہ نمبر 62، کوئی لنجا ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرا دے، تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار یعنی گال جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے، ہے نا، ٹچ کرے، ہے نا، اور نماز پڑھے، مگر وہ ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کی امامت کر سکتا ہے، یعنی ایسا ہی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے تو اس کی امامت کر سکتے ہیں، مقتدی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 63، تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹا اور منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضرور ہے ہر ذرہ پر گرد لگ گئی تو ہو گیا ورنہ نہیں، اور اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ اس طرح دیکھیں تیمم کی سنتیں، دیکھیں 1 بسم اللہ کہنا، 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، 3 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، 4 ہاتھوں کو جھاڑ لینا، یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا،
نہ اس طرح کہ تالی کی سی آواز نکلے، یعنی اتنے بھی زور سے نہیں کہ تالی کی آواز نکلے۔ 5 زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، اس طرح 6 پہلے منہ پھر ہاتھ کا مسح کرنا، ہے نا۔ 7 دونوں کا مسح پیدر پہ ہونا، یعنی وہی منہ اور ہاتھ، اس طرح 8 پہلے داہنے ہاتھ پھر بائیں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح 9 داڑھی کا خلال کرنا۔ 10 انگلیوں کا خلال جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ ہاتھوں کے مسح میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ داہنے ہاتھ کی پشت پر رکھے، یعنی پیٹھ پر رکھے، ٹھیک ہے، اور انگلیوں کے سروں سے کوہنی تک لے جائے، اور پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے داہنے کے پیٹ کو مس کرتا ہوا یہاں سے آگے تک لائے، اور بائیں انگوٹھے کے پیٹ سے داہنے انگوٹھے کی پشت کا مسح کرے۔ یوں ہی داہنے ہاتھ سے بائیں کا مسح کرے اور ایک دم سے پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا، تیمم ہو گیا۔ خواہ کوہنی سے انگلیوں کی طرف لایا یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گیا، مگر پہلی صورت میں خلاف سنت ہوا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر مسح کرنے میں صرف 3 انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیا، اور اگر 1 یا 2 سے مسح کیا تیمم نہ ہوا، اگرچہ تمام عضو پر ان کو پھیر لیا ہو، ہے نا۔ مسئلہ نمبر 2، تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 3، خلال کے لیے ہاتھ مارنا ضروری نہیں، یعنی نیچے جو ہاتھ مارتے اس کے لیے خلال میں ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پارٹ نمبر 86 میں آگے ہم پڑھیں گے کن چیز سے تیمم جائز ہے اور کن سے نہیں۔